السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ آج ہم اس دن کے بارے میں بات کریں گے جو پاکستان کی تاریخ میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس دن قادیانیوں کو پاکستان کے قانون میں کافر قرار دیا گیا۔ گو کہ ان کا کفر پہلے دن سے ہی آیا ہے، وہ دن کہ جب انہوں نے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کیا۔ پاکستان میں انہیں کافر قرار دینے کے پیچھے علماء کی ایک طویل جدوجہد کار فرما ہے، جس میں علامہ احسان الہی ظہیر کا کردار انتہائی نمایاں ہے۔ ختم نبوت کی شق ہی بھٹو صاحب کا وہ کام ہے کہ جس کی بنا پر آپ ان سے چاہے لاکھ اختلافات کریں، لیکن یہ کام ان کا بلا شبہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ 7 ستمبر وہ دن ہے کہ جب قادیانی پاکستان میں کافر قرار پائے۔ 1974 کے بعد سے لے کر اب تک مختلف مواقع آئے کہ قادیانیوں کو آگے لانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ مسلمانوں کی جذباتیت کہیں، ان کے انتہا پسندی کہیں یا ان کی سطحی سوچ کہیں کہ جب بھی انہیں کسی قادیانی کے آگے آنے کی خبر ملی یا حکومت کے کسی اہم عہدے پر فائز ہونے کی کانو کان خبر بھی ہوئی تو یہ بپھر گئے، جو کہ ان کے ایمان کا حصہ ہے۔ لوگ بڑا واویلا کرتے ہیں، بالخصوص پڑھا لکھا طبقہ جو ویل ایجوکیٹڈ ہونے کا دعوے دار ہے، کہ پاکستان میں قادیانیوں کو یکساں حقوق فراہم نہیں کیے جا رہے۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے پاکستانیوں کا رویہ کبھی ہندوؤں کے خلاف متعصبانہ دیکھا؟ کیا آپ نے سکھوں کے خلاف کبھی ان پاکستانی مسلمانوں کو آگ بگولا ہوتے دیکھا؟ کیا آپ نے دیگر اقلیتوں کے خلاف جو دوسرے مذاہب پر کار فرما ہیں ان کے خلاف کسی مشتعل رویے کو آبزرو کیا؟ یقیناً اس کا جواب نفی میں ہوگا۔ جبکہ قادیانی وہ گروہ ہے جو خود کو اقلیت کہلوانے پر مصر تو ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ اصرار بھی کرتا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ لیکن کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ کوئی بندہ ایک ہی وقت میں مسلمان اور کافر کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ ان کا کفر روز روشن کی طرح آیا ہے، بلکہ کفر کیا ان کا ارتداد، کیونکہ یہ وہ طبقہ ہے جو کلمہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھتا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کی نبوت کا انکار کر کے غلام احمد قادیانی کو نبی تسلیم کرتا ہے۔ تو جب تک یہ خود کو مکمل مسلمان نہیں بنا لیتے یا مکمل کافر تسلیم نہیں کر لیتے تو ان سے یہی رویہ روا رہے گا، جیسا کہ میاں عاطف کے معاملے میں دیکھنے میں آیا۔ کہتے ہیں پاکستان دیوالیہ ہو جائے، وہ بہترین معیشت دان ہے، تو یہ بات یاد رہے کہ اس پاکستان کے حصول کا مقصد معیشت کی ترقی نہیں تھا۔ اگر اس کا کوئی بنیادی مقصد تھا تو وہ لا الہ الا اللہ کا نفاذ تھا، جس کا پہلا حصہ اگر توحید پر مبنی ہے تو دوسرا رسالت پر ہے، اور جب جب رسالت پر حرف آئے گا یا جو اس رسالت پر حرف کرنے والا ہوگا اس کے خلاف ایسی ہی کاری ضرب لگائی جاتی رہے گی، چاہے پھر آپ ہمیں متشدد کہیں، شدت پسند کہیں، انتہا پسند کہیں، دقیانوسی کہیں یا جاہل مسلمان کہیں، لیکن ہم اپنے نبی کی آن بان اور شان کے حوالے سے ہر بار اسی رویے کو روا رکھیں گے، چاہے اس کے نتیجے میں ہم دیوالیہ تک ہی کیوں نہ ہو جائیں۔